مدینے میں ایک صحابی تھے، ان کا ایک پڑوسی تھا، ایک صحابی کا پڑوسی تھا۔ اس کے گھر میں ایک کھجور کی درخت تھی۔ کھجور کے درخت کی شاخ اس کے آنگن میں جھک رہی تھی۔ درخت کی شاخ آنگن میں جھک رہی تھی، یوں جا کر یوں جھک رہی تھی۔ یہ درخت ہے، اس کی شاخیں اس کے آنگن میں جھک رہی تھی۔ جب اس میں کھجور پھلتی تھی تو وہ شاخیں اور جھک جاتی تھی نیچے کو۔ تو جو صحابی کے بچے تھے وہ کھجور گرنے پر اٹھا لیتے تھے اور کھاتے تھے۔ تو اسے پتہ لگتا تھا، وہ دیکھتا رہتا تھا کہ میری کھجور کوئی کھانے نہ پائے۔ تو جیسے ہی کوئی کھجور گرتی تھی فوراً وہ آتا ادھر سے، اور اس کے بچے وہ اٹھا لیتے، نہیں اٹھایا تو وہ اٹھا کے لے جاتا، اور اگر اٹھا لیتے تھے اس صحابی کے بچے تو وہ اس کے منہ سے کھجور نکال کر چھین کر لے جاتا تھا۔ اتنا سخت پڑوسی تھا، اتنا سخت پڑوسی تھا۔ اس نے رسول سے شکایت کی کہ پیغمبر، یہ آدمی ہے، اس کے کھجور کا درخت ہے، وہ درخت ادھر جھکا رہتا ہے، اس کی شاخیں جھکی رہتی ہیں، میرے بچے کبھی کھا لیتے ہیں تو وہ اسے چھین کر لے جاتا ہے، کئی مرتبہ منہ سے نکال کر چھینتا ہے۔ اور یہ درخت ایک یہودی کا تھا، اور یہ درخت کس کا تھا؟ ایک یہودی شخص کا تھا۔ حضور نے اسے بلایا، فوراً اسے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یہ جو تمہارا کھجور کا درخت ہے، ایسا کرو کہ یہ درخت ہمیں دے دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجوریں دلواؤں گا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کہ یہ درخت دے دو اور اس کے بدلے میں میں محمد تجھے جنت میں کھجور دلواؤں گا، درخت دلواؤں گا، اور اس سے شاندار کھجور ہوگی۔ وہ یہودی تھا، وہ کہاں ان باتوں میں آتا۔ اس نے کہا حضور میرے بچے کو بہت پسند ہے یہ کھجور، میرے بچے بڑے پسند کرتے ہیں یہ کھجور، یہ میں کیسے دے سکتا ہوں حضور، معذرت ہے، معذرت ہے۔ وہیں ایک اور صحابی یہ بات سن رہے تھے کہ حضور نے ان سے یہ کہا کہ تم درخت دے دو اور جنت کی کھجوریں اور اس کا درخت لے لو۔ تو وہ صحابی اٹھے، وہ چلا گیا یہودی، صحابی اٹھے، صحابی نے حضور سے فرمایا، غور سے سننا، صحابی نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جنت میں اس کے بدلے میں جو کھجور آپ دلائیں گے، کیا میں یہ درخت خرید کر آپ کو دے دوں تو کیا مجھے بھی کھجور ملے گی؟ جنت میں آپ دلاؤ گے کھجور مجھے؟ انہوں نے حضور سے کہا کہ کیا مجھے بھی کھجور ملے گی جنت میں؟ میرے محبوب نے کہا کہ تجھے بھی جنت میں کھجور ملے گی۔ بس وہ فوراً اٹھا، اور وہ آدمی ابھی جا ہی رہا تھا، راستے میں تھا، اور اسے آواز لگائی کہ سن۔ وہ رکا اور کہا کہ بھائی تو درخت بیچ دیا ہے؟ کہ میں تو نہیں بیچ رہا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچا تو تجھے میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ انہوں نے یہ کہا
کہ میں تو نہیں بیچتا، کیونکہ سن تو منہ مانگی قیمت لے لے، تو جتنی بھی مانگ لے قیمت میں تجھے دوں گا۔ پھر بھی وہ نہیں بیچنا چاہتا تھا، لیکن اسے لگا کہ خوب ساری قیمت بتا دوں تو یہ لے گا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ تیرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوروں کے پیڑ لگے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا باغ ہے؟ 600 کھجوروں کا باغ کتنا بڑا ہوگا آپ تصور کرو، 600 کھجوروں کا باغ۔ انہوں نے کہا ایسا کر تو وہ باغ دے دے اور میرا یہ درخت لے لے۔ کیا کہا اس صحابی سے اس آدمی یہودی آدمی نے کہ تو اپنا وہ باغ دے دے 600 کھجوروں والا، تو کہہ رہا ہے نا منہ مانگی قیمت لے لے، 600 کھجوروں والا باغ دے دے اور یہ کھجور کا درخت لے لے۔ نو کہ پکا، نو کہ ڈن، سودا ہمارا ڈن ہو گیا۔ اور وہ فوراً واپس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پیغمبر سے کہا کہ رسول اللہ میں نے وہ درخت خرید لیا ہے، آپ اس پڑوسی کو وہ درخت دلوا دو۔ نو کہ کیسے تمہیں اس نے کیسے دے دیا؟ نو کہ میں نے 600 کھجوروں کا باغ اس درخت کے بدلے میں اسے دے دیا ہے۔ نو کہ اگر تو نے سودا بدل دیا تو میرا بھی سودا بدل دیا میرے اللہ نے۔ اب تجھے میں اس کے بدلے میں جنت میں سینکڑوں محلات دلواؤں گا اور سینکڑوں اس طرح کے باغات دلواؤں گا۔ کتنے باغ دلواؤں گا؟ سینکڑوں باغ دلواؤں گا۔ اس صحابی سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون تھے وہ؟ حضرت دحداح رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام تھا ان کا؟ حضرت دحداح رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہوتا ہے ایمان پر سودا کرنے والی باتیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ جنت میں کھجور اس کے بدلے میں دلواؤں گا۔ تو کھجور جنت میں ایسے ہی تھوڑی مل جائے گی، جنت میں وہ جائے گا جبھی تو جنت میں کھجور ملے گی، تو جنت تو پکی ہو گئی پھر۔ تو انہوں نے 600 درختوں کا یہ باغ دے کر اپنی جنت پکی کر لی۔ اور کس کی زبان سے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے میرے اللہ نے بتایا کہ محمد وہ شخصیت ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ لوح و قلم نہ ہوتا، یہ دنیا جہان کا منظر نہ دیکھتے۔